بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر کے فضائل۔ سورہ کوثر مکی صورت ہے۔ اس کی 3 آیات اور 1 رکوع ہے۔ یہ تلاوت کی ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی 108 نمبر صورت ہے۔ کوثر کا معنی ہے جنت کا ایک حوض یا خیر کثیر۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو کوثر عطا کرنے کا اعلان فرمایا ہے۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے، جبکہ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صاحبزادوں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر کفار نے خوشیاں منائیں اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے نام و نشان ہونے کا تانا دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کو نازل فرمایا اور یہ بشارت دی کہ ان کافروں کا نام تو مٹ جائے گا، لیکن ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی ہمیشہ باقی رہے گا۔ سورہ کوثر کا مرکزی خیال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا بیان ہے۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر یعنی اپنا خاص فضل عطا فرمانے کا اعلان فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے بے نام و نشان رہنے کی خبر دی ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت طیبہ تو زندہ و جاوید ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو کوئی نہیں جانتا بھی ہے، اور اگر کوئی ان کا ذکر کرتا بھی ہے تو برے الفاظ سے کرتا ہے۔ ان عظیم نعمتوں پر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھنے اور قربانی کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ سورہ کوثر کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے بلند فرما دیا۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔